بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ پیارے بھائیو، یہ صورت آج جس کی ابتدا ہو رہی ہے یہ سورۃ الحشر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ صورت واضح طور پر مدنی صورتوں میں سے ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کا نام اس کی دوسری ہی آیت سے ماخوذ ہے، جس میں اہل کتاب کے حشر یا اہل کتاب کے لیے حشر ہے۔ اس کی ابھی تفسیر آئے گی۔ اہل کتاب کے حشر یا اہل کتاب کے لیے حشر کا ذکر ہے، اور چونکہ یہاں اہل کتاب جن کا ذکر دوسری آیت میں آ رہا ہے، ان سے مراد پورے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ نہیں ہے، خصوصاً اہل یہود ہیں، اور بالاخص اس میں مدینہ منورہ میں آباد 3 یہود کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو نضیر مراد ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ صورت بنی النضیر ہے، یہ صورت النضیر یا بنی النضیر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صورت بنو نضیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے چند باتیں آپ لوگوں کو جان لینی چاہیے جو سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔ اصل یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے۔ ایک قبیلہ بنو قینقاع تھا جو مدینہ منورہ کی آبادی اور مسجد نبوی کے قریب جو علاقہ ہے وہاں پر آباد تھا، اور 2 قبیلے بنو قریظہ اور بنو نضیر، بنو قریظہ اور بنو نضیر، یہ دونوں قبیلے مدینہ منورہ سے جنوب کی جانب اصل جو مدینہ منورہ کی آبادی تھے اس سے الگ آباد تھے۔ خصوصاً بنو نضیر کا جو علاقہ تھا وہ مدینہ منورہ کی جو اصل اس وقت کی آبادی تھی اس سے تقریباً 2.5-3 کلومیٹر کی دوری پر واقع تھا۔ یہ 3 قبیلے جو یہود کے آباد تھے، یہ ان میں سے جیسے بنو نضیر تھے انہوں نے بنو اوس کو اپنا سے معاہدہ کر لیا تھا، ایسے ہی بنو نضیر اور بنو قریظہ کے لوگوں نے بھی انصار کے بعض قبیلوں سے معاہدہ کر لیا تھا۔ معاہدے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اور آپ اولاً تو باہم لڑیں گے نہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی خارجی دشمن ہمارے اور آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم دونوں مل کر کے اس سے لڑیں گے اور اس کا اپنا دفاع کریں گے اس سے۔ یہ اصل میں معاہدے کا معنی ہوتا ہے۔ تو یہ 3 قبیلے مدینہ منورہ میں آباد تھے، اور 3 قبیلے اہل انصار جو مدینہ تھے ان کی نظر میں اچھے مانے جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو ان کے پاس مال بہت تھا، کیونکہ یہ قوم تاجر اور شاطر اور سود خور ہوا کرتے ہیں، اس لیے بہت سا مال جمع کر لیتے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ ایک بہت ہی مکار اور دھوکے باز قوم ہے، اور اپنے علاوہ جانتے ہیں کسی کو یہ انسان تو سمجھتے ہیں، لیکن ایک ہی ایسا انسان نہیں سمجھتے کہ جس کی عزت اور جس کی تکریم کی جائے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ان کا قول نقل کیا ہے، لیس علینا فی الامیین سبیل، امیین کے بارے میں جو ہم معاملہ کریں، ان کو دھوکہ دیں، ان کا مال لوٹیں، ان کو ماریں، تو ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ جو ہے اہل کتاب تھے، یعنی کتابیں پڑھتے تھے، گویا ان کے پاس علم موجود تھا، تو ان 3 وجہ سے انصار ان کی بڑائی کو تسلیم کرتے تھے۔ لیکن جب بھی کوئی لڑائی کا معاملہ ہوتا تھا تو یہ چونکہ بزدل قوم ہے ہمیشہ سے، اس لیے بنو اسرائیل سے انصار سے یہ لوگ جو ہے وہ نیچے ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ 3 قبیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سب سے پہلے مسلمانوں کے معاملات کی طرف توجہ دی کہ ان کے یعنی ان کا معاشی نظام کیسا چلا چاہیے، ان کو کس طریقے سے آباد کیا جائے، ان کے معاملات کس طریقے سے دیکھے جائیں، یہ سارا ان کا انتظام کیا، اور اسی سلسلے میں مسلمانوں کے اندر انصار اور مہاجرین میں مواخات یعنی بھائی چارگی کا جو رشتہ ہے اس کو قائم کیا۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا بڑا کام یہ کیا تھا ایک سیاسی طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قبیلے سے معاہدہ کر لیا تھا. معاہدہ یہ تھا کہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں, کوئی دوسرا ہر جماعت یا دونوں فریق ایک دوسرے کے خیر خواہ رہیں گے. ایک دوسرے کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے مدینہ منورہ میں, یا مدینہ یہ جو آبادی ہے یہ شہر ہے اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے, تو سب مل کر کے دفاع کریں گے. انہی بنود میں سے ایک بند یہ بھی تھا کہ اگر کسی کے اوپر کوئی تاوان کسی فریق کے اوپر آتا ہے تو دوسرا فریق اس تاوان کو ادا کرنے میں اس کی مدد کرے گا. علی کل حال یہ مختلف سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. چند بنود پر کیا ہے آپس میں معاہدہ ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر بات ہے اسلام تو اس بات کی دعوت دیتا ہی نہیں کہ معاہدے کو توڑا جائے. معاہدے کا توڑنا اسلام کے روح کے خلاف ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, عقود اور معاہدہ جو ہے اس کو تم لوگ پورا کرو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. لیکن یہود قوم ہمیشہ سے یہ دغاباز اور دھوکے باز قوم ہے, اور جو کوئی بھی جس قوم میں یہود کی مشابہت پائی جاتی ہے اس کے اندر یہ دغابازی آج بھی اس دنیا کے اندر دیکھی جا رہی ہے. تو علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جماعت اور ایک سمجھیے کہ حکومت کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ڈالی, تو قریش نے آپ کو اطمینان سے بیٹھنے نہیں دیا, جس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ دوسری ہجری میں غزوہ بدر پیش آئی, تیسری ہجری کے اندر غزوہ احد پیش آئی, اسی طریقے سے چوتھی یا پانچویں ہجری میں غزوہ احزاب کا معاملہ پیش آیا. یہ قریش کا جو یہ معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان سے نہ رہنے دیا جائے. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود بغض اور نفرت رکھا کرتے تھے, اور نفرت رکھنے کی دو وجہ تھی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ اب تک یہ انصار دونوں کو لڑا کر کے اپنی روٹیاں سیکا کرتے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب انصار ان کی طرف متوجہ نہ ہو کر کے ان کی ساری توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی. دوسرے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے بڑی وجہ ان کی حسد کی اور ان کی نفرت اور ان کے بغض اور کینہ کی تھی, وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے تھے, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کے خاندان سے تھے. اور وہ لوگ یہ چاہتے تھے اور یہ امید رکھتے تھے کہ آخری نبی جو آئے گا, جس کے لیے انہوں نے شام کی ٹھنڈی اور سبز و شاداب جگہ کو چھوڑ کر کے مدینہ منورہ اور اس جزیرے عربیہ کے آ کر کے بے آب و گیا اور اس دھوپ والی اور سختی والی زمین میں آباد ہوئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو کتابوں میں جو یہ پایا جاتا تھا کہ آخری نبی جو آئے گا اس کا جائے ہجرت اور اس کا جائے قیام یہی علاقہ ہوگا. تو یہاں آ کر آباد ہوئے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو اسماعیل سے ظاہر ہوئے, آپ کی بعثت ہوئی اور آپ مدینہ منورہ آئے, تو ان کے دل میں یہ حسد اور جاگ اٹھا. خصوصاً بنو قریظہ اور بنو نظیر جو کہ اپنے کو حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے قرار دیا کرتے تھے, جن کے بارے میں یہ امید تھی کہ ہاں رہبانیت اور دین اسی سلسلے میں رہے گا, وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ہی زیادہ حسد کرنے لگے. اس وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر میں فتح نصیب ہوئی, تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فتح سے بڑے ہی اندر بوکھلائے, اور ان میں سے بعض چیزوں کا اظہار ہوا بھی, جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کو آپ نے ان کا محاصرہ کیا, اس لیے کہ وہ اوس اور خزرج میں لڑائی کرانا چاہے. جیسا کہ یہ بات کھل کر کے سامنے آئی, ایک مسلمان انصاری عورت کو انہوں نے بے عزت کیا, جس کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھیے تمہارا جو معاہدہ ہوا تھا وہ اس لیے نہیں ہوا تھا, لہذا ہم تم کو اب یہاں پر رہنے نہیں دیں گے. اس کے لیے قصہ لمبا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کل حال انہیں جلا وطن کیا.
اس کے بعد بنے دو قبیلے بچے ہوئے تھے، قریظہ اور بنو نضیر۔ بنو نضیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راجح قول کے مطابق غزوہ احد کے بعد آپ نے انہیں جلا وطن کیا تھا، اور بنو قریظہ غزوہ احزاب کے بعد جو ہے وہ جلا وطن کیے گئے۔ بنو نذیر جن کا ذکر اس سورت کے اندر ہے، جیسا کہ آیات سے آپ لوگوں کو واضح ہوگا، ان کے جلا وطن کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ غزوہ وہ جو جس میں 70 صحابی شہید ہوئے تھے بیر معونہ کے موقع پر، ان 70 صحابہ میں سے ایک صحابی عمر ابن امیہ الضمری وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ راستے میں آ رہے تھے تو بنو کلاب کے 2 آدمی انہیں ایک جگہ سوتے ہوئے ملے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ دشمن کے آدمیوں میں سے ہیں اور دشمنوں نے ہم میں سے اتنے لوگوں کو قتل کر دیا ہے، لہذا ان کو قتل کر دیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے اور معلوم یہ ہوا کہ جن کو تم نے قتل کیا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ خصوصاً بنو نضیر اور ہمارا معاہدہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خون بہا جس کو ادا کرتے تھے ان کی دیت دینے کے لیے آپ تیار ہو گئے، اس لیے کہ اگر آپ کوئی آدمی ایسا قتل کیا جائے تو اس کا خون بہا دینا ضروری تھا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کچھ رقم جمع کی، اور باقی رقم پوری کرنے کے لیے جیسا کہ صلح کے بنود میں سے ایک بند یہ بھی تھی کہ اگر خون بہا کا معاملہ کوئی تاوان کا معاملہ دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نضیر کے پاس بھی گئے۔ بعض دوسرے واقعات بھی ہیں جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن جو خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ یہ لوگ چڑے ہوئے تھے، یہ لوگ کھار کھائے ہوئے تھے، لہذا ان لوگوں نے باہم سمجھا کہ ایسا کیا جائے کہ دھوکے سے ان کا یعنی اللہ کے رسول کا کام تمام کر دیا جائے تاکہ معاملہ یہیں سے ٹھنڈا ہو جائے اور ہماری سرداری باقی رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے وعدہ کیا اور آپ کے لیے ان کا مرحبا کہا، اور وقت متعین پر جب آپ پہنچے تو انہوں نے ایک شخص کو، شاید عمر ابن جحاش ہے یا ایسے ہی کچھ نام ہے، اس کو تیار کیا اور کہا کہ ہم ان کو لے آ کر کے اسی دیوار کے پاس سائے میں بیٹھائیں گے اور تم اوپر سے کوئی چکی یعنی بڑا پتھر ان کے سر پر گرا دینا، اور ہم کہیں گے کوئی پتھر آ کر کے گر گیا، اس طریقے سے ان کی موت ہو جائے گی اور معاملہ تمام ہو جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرمائی تھے، آپ حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت علی تھے، سارے لوگ موجود تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آ کر کے مدینہ منورہ داخل ہوئے، اس راستے سے جس راستے سے آپ آئے نہیں تھے۔ جو صحابہ وہاں تھے جب آپ دیکھا کہ دیر ہو گئی آپ واپس نہیں آئے ہیں، اور جو صحابہ مدینہ منورہ کے مدخل ایگزٹ کے اوپر آپ کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا آپ نہیں تو آپ کی تلاش شروع ہوئی، تو ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ آ گئے ہیں، شہر میں آ گئے ہیں، اور آپ سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ یہاں سے فوراً اٹھ جائیے آپ، اور حضرت جبرائیل نے ان کی سازش کی اطلاع دے دی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے اس کا اقرار بھی کر لیا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب ہمارا تمہارا ایک شہر میں رہنا اب یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی تم بار بار دھوکہ دے چکے ہو، لہذا ہم تمہیں 10 دن کی مدت دیتے ہیں کہ یا تو تم یہ شہر چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہو چلے جاؤ یہاں سے، اور یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شروع میں تو وہ کیونکہ بزدل قوم ہے اور بزدلی ان کی شرست فطرت میں ہے، وہ لوگ تیار ہوئے جانے کے لیے، لیکن عبداللہ ابن ابی اس نے کہا کہ ہمارے 2000 نوجوان ہیں جن کے ساتھ ہم جن کو لے کے ہم تمہارے ساتھ آ کر کے ملیں گے اور تمہارے ساتھ ہم لڑیں گے، جیسا کہ آگے اسی صورت کے اندر آ رہا ہے۔ لیکن جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجے کہ ہم آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو جب معاملہ اصل آپ نے حملہ کیا اور ان کا گھیراؤ کیا، چونکہ ان کی جو آبادی تھی الگ تھی اور انہوں نے شہر فصیل یعنی دیوار بنا رکھی تھی قلعے کے طریقے سے تاکہ ان کے اوپر حملہ نہ ہو سکے، تو وہ اس کے اندر جو ہے بند ہو گئے اور کہا کہ ہم آپ کیسے لڑائی کے لیے تیار ہیں اور آپ کی بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا اور جا کر کے ان کا گھیراؤ کر لیا۔
گھیراؤ کرنے کے ساتھ دونوں طرف سے تیر برسائے جانے لگے تو ان کے جو کھجور کے درخت باہر کے علاقے میں تھے ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بسا اوقات ان کے اوپر تیر پھینکنے میں یا ان پر حملہ کرنے میں رکاوٹ ہو رہی تھی، تو مسلمانوں نے آسانی کے لیے کچھ کھجور کے درخت کاٹ دیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہے کہ ادھر سے منافقین ان کی مدد کے لیے نہیں آئے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ان کے دل کے اندر ڈال دیا، تو وہ مجبور ہو گئے ہتھیار ڈالنے پر، اور یہ کہے کہ ہاں ہم یہاں سے نکل کر کے جانے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ جسے کہیے کہ آپ کی شرافت دیکھیے، آپ کا کرم دیکھیے کہ آپ نے انہیں اجازت دے دی کہ ہاں نکل کر کے جاؤ، اور ہتھیار کے علاوہ جتنا سامان ہے اگر تم اپنا لے کر کے جانا چاہو تو چلے جاؤ. تو ان لوگوں نے اپنے گھر کے سارے سامان اونٹ پر لادے، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ بھی اکھاڑ لیتے تھے، اور چھت کے اوپر جو اچھی کام کی لکڑی لگی رہتی تھی اس کو بھی اکھاڑ کر کے لے کر کے اپنے سواری پر گئے. البتہ ہتھیار انہیں لے جانے کی اجازت نہیں تھی. صرف تاریخ میں آتا ہے کہ دو صحابی، بنو نذیر کے دو لوگ اس وقت مسلمان ہو گئے، اور وہ مدینہ منورہ سے ہجرت باہر نہیں انہوں نکالا گیا، باقی سارے لوگ یہاں سے گئے. کچھ لوگ جا کر خیبر میں آباد ہوئے، اور کچھ لوگ جا کر کے شام کے علاقے میں جا کر کے آباد ہوئے. تو یہ اختصار کے ساتھ اس سورت کا پس منظر ہے جس واقعے کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے. اب آتے ہیں ہم اور آپ اس سورت کی وضاحت کی طرف. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو سبح سے شروع کیا ہے. یہ چند سورتیں ہیں، تقریباً 6 یا 7 جو سورہ الحدیث سے شروع ہوتی ہیں، انہیں سورہ مسبحات یا مسبحات کہا جاتا ہے. اور بعض حدیثوں میں جن کی صحت کچھ محل نظر ہے، ان کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے، جیسا کہ پیچھے سورہ جمعہ اور سورہ صف وغیرہ میں اس کی طرف جو ہے اشارہ ہو چکا ہے. تو یہ سورت سبح سے شروع ہو رہی ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. تسبیح بیان کی یا تسبیح بیان کرتی ہے للہ، اللہ کی. تسبیح کے معنی اللہ کی پاکی، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی. اصل معنی سبحہ کا ہے سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات بھی عیوب سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ بھی عیوب سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بات بھی عیوب سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی کا کردار کوئی بھی ہے وہ ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے. تو سبح للہ، اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کر رہی ہے، پاکی بیان کرتی ہے. ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کرتی ہے. فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح پڑھتے ہیں، یسبحون لہ باللیل والنہار. اسی طریقے سے چڑیے بھی اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح پڑھتی ہے. والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ. حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز جو جاندار ہے وہ بھی اور جو بے جان ہے وہ بھی ہر ایک اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور بڑائی بیان کرتی ہے اور اس کی پاکی بیان کرتی ہے. تو سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہ ایسی ذات ہے جو عزیز ہے، غالب ہے. جو کام کرنا چاہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے. وہ غالب ہے، جو فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ نافذ ہو کر کے رہتا ہے. جیسا کہ اہل کتاب پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلا وطنی فرض کی تو وہ جلا وطن ہو کر کے رہے. تو عزیز اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، اپنے فیصلے میں بھی، اپنے کام میں بھی،
اور ایسا عزیز ہے، عزت والا ہے کہ اس کی عزت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ الحکیم، اور اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ غلبے میں کے زوم میں آ کر کے، اپنے غلبے کے گھمنڈ میں آ کر کے وہ کوئی ایسا کام کر جائے جو دانائی کے خلاف ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ الحکیم وہ حکمت والا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ حکمت کے اوپر مبنی ہوتا ہے، اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی گویا اس ذات کی تسبیح، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کی تسبیح ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے بیان کرتی ہے۔ لہذا اے انسانوں، تم تو اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ اس کے فیصلے کو، اس کی تسبیح اور اس کی بڑائی دن اور رات بیان کرو۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم ليوم الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله۔ هو الذي، وہی ہے، ہوا مانے وہ، اور پہلے آ گیا مقدم ہو گیا، اس کا مطلب وہی ذات ہے۔ الذي، جو اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے۔ گویا اہل کتاب کو کافر کہنا یہ قرآن کی اصطلاح ہے۔ اہل کتاب کافر ہیں اور ان کا جہنمی ہونا یہ قرآن کی اصطلاح ہے، بشرطے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئیں۔ اب اس کے لیے بہانے ڈھونڈنا اور یہ استعمال کرنا کہ انہیں اہل کتاب کیا ہے، اللہ نے قرآن میں اہل کتاب کہا ہے، یا کہ انہیں اسلام کے ماننے والے، دوسرے مذہب کے ماننے والے، یہ سے یعنی اس کے اوپر جو ہے انسان بدلی ظاہر کر کے پردہ ڈالے، یہ چیز قطعاً مناسب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن صحیح مسلم وغیرہ بڑے واضح طور پر ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ اس امت کا جو آدمی بھی میرے بارے میں سن لے، چاہے یہودی ہے یا نصرانی ہے، پھر ہمارے اوپر ایمان نہیں لے آتا اور جو کچھ میں لے کر اس کی تصدیق نہیں کرتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کو کافر قرار دینا یہ قرآن کی اصطلاح ہے۔ تو هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہی ذات ہے جنہیں نکالا۔ کہاں نکالا؟ من دیارہم، ان کے گھروں سے، ان کے گھروں سے، ان کے علاقے سے، ان کی آبادی سے۔ دیار مانے ہوتا ہے محلے کے بھی آتا ہے، آبادی کے بھی آتا ہے، اور گھر سے کے بھی آیا کرتا ہے، اس لیے کہ جمع دیار ہے، اور دیار یعنی بہت سے گھر، جہاں بہت سے گھر ہوتے وہاں آبادی ہوا کرتی ہے، تو اس لیے محلہ کہا جائے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امیر تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہم دور یعنی محلوں میں مسجد بنائیں، گھروں میں نہیں بلکہ محلوں میں ہم مسجد تعمیر کریں۔ تو من دیارہم، انہی کے شہروں سے۔ کیوں شہر؟ آبادی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہاں سے آباد تھے اور باپ دادا سے لے کر کے آباد ہو چکے تھے۔ اس سے قرآن کی اصطلاح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر رہ رہا ہے، باپ دادا سے رہ رہا ہے، تو وہ اس کی جگہ ہے، وہ اس وہاں پر رہنے کا حق رکھتا ہے۔ من دیارہم لیول الحشر، لیول الحشر، حشر کے معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ حشر کے معنی، محشر کو محشر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں سارے لوگ اکٹھا کیے جائیں گے، سارے لوگ وہاں پر جمع کیا ہے۔ قیامت کے دن کو یوم الحشر اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالی ہر ایک کو جمع کرے گا، انسان کو بھی، جنات کو بھی، حتیٰ کہ حیوانات بھی اور وحوش بھی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وہ بھی وہاں پر جمع کیے جائیں گے۔ تو حشر کے معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ تو هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہی ذات ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی جو غالب ہے، جو حکیم ہے، وہ ذات جس کی تسبیح اور پاکی ضمیر رحمان کی ہر چیز بیان کرتی ہے، یہی وہ ذات ہے جس نے اہل کتاب کو ان کے گھروں سے، ان کی آبادی سے نکالا۔ کب؟ لیول الحشر، پہلی بار جمع ہونے ہی سے، جمع ہوتے ہی کہہ لیجئے۔ پہلا معنی یہ ہے کہ یعنی جیسے ہی مسلمان وہاں پر اکٹھا ہوئے،
جیسے ہی مسلمانوں نے ان کے اوپر فوج کشی کی، مسلمانوں کو ان کے نکالنے کے لیے کوئی محنت اور لڑائی نہیں کرنی پڑی، بلکہ وہ لوگ خود ہی وہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ لأول الحشر کا معنی ہے عند اول الحشر، یعنی پہلے ہی جمع ہوتے ہوئے، جیسے ہی مسلمانوں کی فوج اکٹھا ہوئی۔ اور دوسرا معنی ہے کہ وہ ذات جس نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے شہروں سے، ان کے آبادیوں سے اور ان کے گھروں سے نکالا ہے لأول الحشر، پہلے حشر کے لیے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ ان کا دوسرا حشر بھی ہونے والا ہے، ان کا دوسرا حشر بھی ہونے والا ہے۔ وہ دوسرا حشر وہ ہوگا کہ بنو قریظہ کو بھی یہاں سے نکالا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو جمع کیا جائے، یہاں سے جمع کر کے نکالا جائے۔ کب؟ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر سے یہود کو نکالا تھا، خیبر اور علا سے یہود کو نکال کر کے ان کو شام کی طرف جو ہے روانہ کیا تھا۔ تو اول حشر کا ایک معنی یہ ہے کہ پہلے حشر کے لیے جمع کیا، نکالا ان کو پہلے حشر کے لیے، پہلی بار جب جمع ہوئے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ پہلے ہی حشر میں، پہلی ہی بات جمع کرنے میں، جیسے ہی جمع ہوئے مسلمان کہ ان کو وہاں سے نکل جانا پڑا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، ما ظننتم، ظنہ کے معنی عام طور پر کیا جاتا ہے گمان کیا جانا، لیکن گمان اصل میں ظنہ اس گمان کو کہتے ہیں جہاں پر وجود کا پہلو غالب ہو۔ اسی لیے یہ سمجھیے کہ ما ظننتم، تم لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے، تم لوگ یہ نہیں جانتے تھے، تمہارا گمان یہ نہیں تھا سچا گمان کہ ان یخرجوا، وہ لوگ نکلیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آبادی جو تھی وہ چاروں طرف ایک تو قلعے تھے، ایک چیز، دوسری چیز انہوں نے اپنے جو گھر بنا رکھے تھے وہ بھی بڑے مضبوط اور قلعہ نما بنا رکھے تھے، تیسری چیز ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، چوتھی چیز آبادی میں وہ مسلمانوں کی جماعت سے کم بھی نہیں تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اکٹھا تھیں، اس لیے تم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہاں بھائی اتنا جلدی یہ نکل جائیں گے، ان کے لیے تمہیں قربانی بھی دینی پڑے گی، لیکن ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارا گمان نہیں تھا، تم سمجھتے نہیں تھے کہ وہ لوگ نکلیں گے، لیکن وہ لوگ نکلے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، وَظَنُّوا، اور ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا، ان لوگوں نے بھی یہ سمجھ رکھا تھا، ان کا بھی یہ گمان تھا، یہ زعم تھا، انہم، یہ کی مانعتہم حصونہم من اللہ، مانعتہم روکنے والے ہیں، حصونہم، حصون حصن کی جمع ہے جس کے معنی ہوتا ہے قلعہ، گڑھیاں، گڑھئی اور قلعہ کے معنی میں آتا ہے، ان کے گڑھئی چھوٹے قلعے کو کہتے ہیں اور قلعہ جو بڑا ہوا کرتا ہے، تو ان کے چھوٹے اور بڑے قلعے انہیں اللہ تبارک و تعالی سے روک لیں گے، اللہ سے روکیں گے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جان بوجھ کر کے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں غلط تصورات رکھتے تھے، جان کر کے کہ اللہ کا یہ نبی ہے اور نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، جان کر کے اللہ تعالیٰ کا یہ نبی ہے اس کا مذاق اڑاتے، اسے تنگ بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ پچھلی سورت کے اندر سورہ الصف کے اندر یہ گزرا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اے میری قوم کے لوگوں، تو ہمیں کیوں اذیت پہنچاتے ہو، کیوں تکلیف دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ تو وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، ان لوگوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ان کے قلعے انہیں اللہ تبارک و تعالی سے بچا لیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، بس اللہ تبارک و تعالی ان کے پاس آیا، یعنی ان پر حملہ آور ہوئے مسلمان۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، آیا اللہ تعالی ان کے پاس، من حیث، اس طرف سے، لم یحتسبوا، انہوں نے اس کا گمان بھی نہیں تھا،
یعنی انہیں یہ گمان نہیں تھا کہ اس طریقے سے مسلمان اتنا جلدی ان کے خلاف اکٹھا ہو کر کے نکالیں گے. وہ تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ عبداللہ ابن ابی جو منافق ہے وہ ہمارا ساتھ دے گا، جیسا کہ آگے والی آیت میں آیا ہے کہ انہوں نے ان سے کہا کہ تم نکلو نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ مل کر کے لڑیں گے. اور بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے بنو قریظہ جو دوسرا یہود کا قبیلہ تھا اس کے ساتھ بھی معاملہ یہ طے کیا کہ ہمارا ساتھ دو گے تم لوگ، اور ہم جو ہے یہاں سے نکل کے جانے والے نہیں ہیں. لیکن ہوا کیا، نہ منافقین ان کے کام آئے اور نہ بنو قریظہ کے لوگ ان کے کام آئے، انہیں تنہا چھوڑ دیا. تو فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو آیا اللہ تبارک و تعالی ان کے طرف ان کے اوپر حملہ آور ہو گیا اللہ اس طرف سے، اس جانب سے کہ انہیں اس کا گمان بھی نہیں تھا، ان کے حسبان، ان کے خیال میں بھی یہ نہیں تھا کہ ہاں بھائی ایسا ہونے والا ہے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب کو، خوف کو ڈال دیا. مسلمانوں کا خوف، اللہ کے رسول خوف ان کے دلوں کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا ہے، اور یہ ایسی مار ہے جو یہود کے اوپر اس وقت سے آج تک پڑی ہوئی ہے. آج بھی آپ دیکھیں فلسطین کے اندر، آپ دیکھیں کہ یہود کس قدر مسلمانوں سے کمزور ہے. مسلمان کوئی ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، اس کے بعد ان سے کس قدر ڈرتے ہیں اور ان کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے سامنے سے آنا نہیں چاہتے. تو یہی وہ رعب ہے جو ان کے باپ دادا کے اندر ڈالا گیا اور آج تک بھی چلا آ رہا ہے. تو وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، وہ اپنے گھروں کو خراب کرتے تھے، ویران کرتے تھے، اپنے گھروں کو توڑ پھوڑ رہے تھے. بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، خود اپنا گھر اپنے ہاتھ سے گرا رہے تھے، جس کی دو وجہ تھی. ایک وجہ تو ان کا کینہ ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنے گھروں کو چھوڑے رکھیں گے تو مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لہذا ایسا کر دو کہ یہ گھر اس کام رہی نہ جائے. ایک چیز. دوسری چیز، گھر میں جو کوئی بھی، حتیٰ کی یہ اگر کھوٹی رہا کرتی تھی، یہ دروازہ ہے اس کے اوپر کی جو یہ کا لوہا ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں بھی وہ اکھاڑ کر کے لے کر کے گئے اپنی بخالت کی وجہ سے. تو یخربون بیوتہم، وہ خراب کر رہے تھے، ویران کر رہے تھے، برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو، بِأَيْدِيهِمْ، خود اپنے ہاتھوں سے، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کے بھی ہاتھوں سے. مومنین کے ہاتھ سے کیسے؟ اس کی دو صورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ مؤمنین ان کے اوپر دور سے ان کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے تھے اور کچھ دیر کے لیے تیر اندازی ہوئی بھی، اور دوسرا یہ کہ مسلمان خود جب ان کے گھروں میں گئے ہیں تو کام کی چیزوں کو انہوں نے توڑ کر کے نکالا اور وہ علاقہ بے آباد ہو گیا. تو یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، پس عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، یا اولی الابصار، اے آنکھ رکھنے والے لوگوں، اے بصیرت رکھنے والے لوگوں، تم اس سے عبرت حاصل کرو کہ کس طریقے سے یہ جماعت جو اس کے پاس مال بھی ہے، وہ جماعت جس کے پاس دولت بھی ہے، وہ جماعت جس کے پاس افراد بھی ہے، وہ جماعت جس کے پاس ہتھیار بھی ہے، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رسوا کیا کہ یہاں سے انہیں نکلنا پڑا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ اللہ تعالی نے بھگا دیا ہے. تو اس کے اوپر عبرت حاصل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے. جو کام انہوں نے کیا ہے اگر وہی کام تم کرو گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت، اللہ کے رسول کے ساتھ بغاوت، تو تمہیں بھی یہی دن دیکھنے پڑے گے، تمہارا بھی یہی انجام ہوگا. چلیے اب آگے کی آیتیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.